کریے. ایسی محبت گھر میں ہونی چاہیے جیسی محبت اہل بیت کے گھروں میں موجود تھی. فرما سیدہ شدید بیمار ہو گئی. مولا علی نے پوچھا کہ سیدہ علیل ہیں، بیمار ہیں، جو بولے میں آپ کے لیے لاؤں. تو بیوی نے کہا کہ علی آپ کو تو پتا ہے کہ میں نے زندگی میں آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے. تو امام نے کہا تبھی تو پوچھ رہا ہوں، کیونکہ شوہر کی تمنا ہے، جس سے محبت ہے تو دل کرتا ہے وہ کچھ مانگے تاکہ میں اس کے لیے لاؤں. تو مولا نے سوال کیا کہ سیدہ زندگی میرے ساتھ گزاری ہے آپ نے، لیکن جتنے سال بھی ہم رہے آپ نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا علی جب شادی ہوئی تھی تو بابا نے ایک نصیحت کی تھی. نصیحت کی تھی کہ سیدہ اپنے شوہر سے، یا ہر بیوی کے لیے، اپنے شوہر سے کبھی ایسا سوال نہ کرنا کہ کل وہ لا نہ سکے اور وہ تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائے. اور بخصوص کہا تھا کہ سیدہ علی سے شادی کروا رہا ہوں، علی اتنا امیر نہیں ہے مالی اعتبار سے، تو اس لیے میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا. اور دوسری بات ضرورت پڑی بھی نہیں، کیونکہ آپ خود ہر وہ چیز لاتے تھے جس کی مجھے ضرورت ہوتی تھی. کہ پھر بھی میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ مجھ سے کچھ مانگیں. تو بیوی کیونکہ بیمار تھیں تو انہوں نے کہا کہ یا علی دل کر رہا ہے کہ آج انار کھاؤں. مولا علی گھر سے باہر نکلتے ہیں اور غلام علی کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ انار کا موسم بھی نہیں تھا. یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ بیوی نے کچھ مانگا اور مولا علی باہر نکلے لانے کے لیے، لیکن موسم بھی نہیں ہے. بھائی معجزہ کرنے پہ آئے تو کر لیں، لیکن زندگی انہوں نے ویسے ہی گزاری جیسے ہم نے اس دنیا میں گزاری ہے. تو مولا علی بازار میں گئے، انار ہیں، بازار نے کہا نہیں علی فصل ختم ہو گیا انار کا. کہاں ملیں گے؟ بہت ضرورت ہے. تو کہا ایک یہودی ہے جو سنا ہے کہ کچھ انار اسٹور کر کے رکھتا ہے، آپ اس سے پوچھیے. مولا یہودی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں. کہ یہودی سنا ہے کہ آپ کے پاس انار ہیں. کہ یا علی انار تو ہے لیکن ایک ہی ہے اور وہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا ہے. تو امام نے کہا اس کی قیمت کتنی؟ کا قیمت تو غالباً شاید 2 درہم. تو امام نے کہا میں دگنا دوں گا، جتنا مانگو دوں گا، لیکن یہ انار مجھے دو، کیونکہ آج اس نے مجھ سے سوال کیا ہے جس نے کبھی کوئی سوال کیا نہیں ہے. یہودی تھا بامعرفت، اس نے انار مولا کو پیش کیا. کہ آپ کہہ رہے ہیں تو لے لیجئے. مولا نے 2 بتائے اور مولا نے ہاتھ میں 4 درہم رکھے. اب منصف تھا، یعنی یہودی ہوتے ہوئے انصاف کا حامل تھا. جب مارکیٹ میں ایک چیز شارٹ ہو جائے تو ہم قیمت بڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ علی نے 4 دیے. کہ یا علی نہیں، قیمت 2 ہے، 2 ہی لوں گا. مولا بھی اس کے در پہ جا رہے ہیں جو منصف ہے. آج علی والا چیزوں کو بیچنے میں کیا کرتا ہے؟ جب شارٹیج ہو جاتی ہے تو ہم قیمت بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بڑھا رہا. تو امام نے کہا نہیں، یہ 2 درہم میری طرف سے اور 2 درہم سیدہ کی طرف سے رکھ لو. یہودی سنتا ہے اور رکھ لیتا ہے. مولا انار لیتے ہیں. اب دیکھیے اللہ امتحان کہاں محبت ہے مولا علی کو. پہلی مرتبہ بیوی نے کچھ مانگا ہے، مولا علی انار دے کر جا رہے ہیں. فرمایا جیسے راستے سے گزرے کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئی. یہ امتحان اہل بیت ہے، سادہ سا امتحان ہے، لیکن آپ سوچیں اگر آپ ہوتے کیا کرتے؟ فقیر کی آواز آئی، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. کیسے آواز کو سنا، مولا خرابے میں چلے گئے. ٹوٹی ہوئی جگہ تھی، ایک فقیر تھا. سنا ہوگا مولا کی شہادت کے بعد امام حسن گزرتے ہیں، شاید غالباً وہی فقیر ہو. امام جیسے جاتے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے. غور کیجیے گا اس پہ، آنکھوں سے نابینا ہے. نہ علی کو دیکھ سکتا ہے، نہ جو چیز مولا کے ہاتھ میں اسے دیکھ سکتا ہے. تو امام نے کہا کہ بھوک لگی کہاں؟ کہ جو بولو تیرے لیے لاؤں، کھانا لاؤں، کیا لاؤں؟ تو نابینا فقیر کہتا ہے کہ یا علی دل کرتا ہے انار کھاؤں. تو کہا یا علی دل کر رہا ہے انار کھاؤں. تو امام نے کہا کہ انار تو ہے میرے پاس، لیکن میرے ایک مریض ہے جس نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا. آج ایک چیز مانگی ہے، وہ تو ہے، لیکن ایک کام کرتے ہیں، اس کے میں آدھا کرتا ہوں، 2 حصے کرتا ہوں. ایک میں اپنے کے لیے لے جاتا ہوں، آدھا میں تجھے کھلاتا ہوں. روایت کے جملے، علی نے خود دانہ دانہ نکالا اور اس فقیر کے منہ میں ڈال کے اس کو کھلایا. یعنی محبت. اچھا وہ دیکھ نہیں رہا تھا، مولا کہہ بھی سکتے تھے انار کا موسم نہیں ہے، جیسے ہم توریا کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں انار کا موسم نہیں ہے تو میں کوئی اور چیز لاتا ہوں، کوئی اور نہیں. لیکن یہ علی ہے جو نام کا صدیق نہیں ہے، جو عمل کا صدیق ہے، جو کردار کا سچا ہے. ہاتھ میں انار ہے، کہا انار ہے، انار تو ہے. مولا نے آدھا کیا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا. عجیب امتحان ہے علی ابن ابی طالب ہے. مولا نے کہا وقت رخصت ہے، آپ نے کھا لیا؟ کہتے یا علی اگر ہو سکے تو وہ دوسرا آدھا بھی مجھے دے دیجیے. اب مولا سوچ میں پڑ گئے. ایک طرف سیدہ کو بول کے آیا ہوں جو مانگے میں آپ کو دوں گا، اور اتنی محنت سے ایک انار ملا تھا. کہہ سکتے تھے بھائی آدھا کھا لیا، آدھا میرے لیے چھوڑ دو، لیکن نہیں. یہ وہی ازوات مقدسہ ہیں کہ جن کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا. کردار میں بھی ثابت کر رہے ہیں. اب خدا یہاں دیکھنا چاہتا ہے
کہ فقیر ہے اللہ کا روپ. معصوم فرماتے جب کوئی فقیر تم سے خیرات مانگے یہ مت سوچنا وہ مانگ رہا ہے، اللہ تم سے مانگ رہا ہے. یہ پیغام خداوندی ہے کہ بارہا لوگ سوال کرتے مولانا ہمیں پتا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے مانگ رہا ہے، دیں کہ نہ دیں. فرمایا یہ تیرا کام نہیں کہ سوچے وہ کون ہے، تو یہ دیکھ ہاتھ مانگنے آیا ہے. علی صفت بن، اس کو خالی مت لوٹا، زیادہ نہیں تو پھر بھی اس کے ہاتھ پہ کیا رکھ، کم سے کم بھی اس کے ہاتھ میں رکھ، تاکہ وہ صفت خداوندی تمہارے وجود میں، اہل بیت کی صفت تمہارے وجود میں پیدا ہو جائے. تو اس نے کہا یا علی اگر وہ دوسرا آدھا بھی دے دیں. اب یہ امتحان علی بن ابی طالب تھا. ایک طرف بیوی کی محبت، ایک طرف وہ سائل ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اس کی محبت، یعنی اللہ کی محبت اور سیدہ کی محبت. یہ امتحان خدا ہم سے بھی لیتا ہے کہ کون سی زینت تمہارے دل میں زیادہ ہے. امام نے وہ آدھا انار بھی فقیر کو کھلا کے ثابت کیا کہ علی کے دل میں رب کی محبت بہت زیادہ ہے. اب انار کھلا کے اٹھے اور گھر کی طرف جانے لگے. اب یہاں پہ ایک سبق اس واقعے سے سیکھیے، مختلف واقعات سے آپ پوائنٹس نکال سکتے ہیں. مولا گھر کی طرف جا رہے اسی سوچ اور وچار میں جا رہے ہیں کہ گھر جاؤں گا، سیدہ پوچھیں گی علی انار لایا کہ نہیں لایا. کیا کہوں گا، انار لیا تھا، فقیر نے مانگا تھا. اب سیدہ کی معرفت تو بہت بڑی ہے، لیکن اگر کوئی عام بیوی ہوتی، وہ آپ کو کہتی میرا دل کر رہا ہے کہ فلاں چیز لاؤ، اور آپ مونگ پھلی لے، سردی کا موسم ہے، مونگ پھلی لی، راستے میں کوئی فقیر ملا ساری اس کو کھلا دی، بیوی کیا حال کرے گی؟ یہی کہے گی نا فقیر مجھ سے زیادہ تھا. بھئی بیوی کی محبت تھی اور تم نے فقیر کو دے دیا. لیکن یہ سیدہ کا کردار ہے. مولا جب کوئی عمل کر رہے ہیں تو ذہن میں یہ بھی رکھ رہے ہیں کہ میری زوجہ سیدہ جیسی ہے، معرفت کا پلہ ایک ہی ہے. مولا گھر میں داخل ہوتے ہیں، عجیب روایت کے جملے، جب گھر سے گئے تھے تو سیدہ اتنی بیمار تھیں کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی. مولا فرماتا اب جیسے گھر میں داخل ہوئے کیا دیکھا، سیدہ ٹھیک ٹھاک ہیں، بیماری ختم ہو گئی ہے اور گھر کا کام میں مشغول ہیں. تعجب سے پوچھتے ہیں کہ سیدہ آپ ٹھیک ہو گئیں؟ کہاں اللہ نے شفا دی یا علی ٹھیک ہو گئی. اور کیا دیکھا، اسی گھر کے صحن میں ایک پیتی پڑی ہوئی ہے جو اناروں سے بھری ہوئی ہے. تعجب سے پوچھتے ہیں سیدہ اتنے انار کہاں سے؟ کہ یا علی آپ نے تو بھیجے تھے. مولا فرماتے میں نے تو کوئی انار نہیں بھیجا. کہ یا علی کچھ ہی دیر پہلے دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی نے انار کی پیتیوں دی. ہم نے کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کہ علی نے سیدہ کے لیے بھیجے ہیں. یہاں پہ دو فرمان سچے ثابت ہیں. ایک فرمان جب اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہو تو خدا 10 کر کے واپس دیتا ہے. علی نے فقیر کو ایک دیا، خدا نے جبرائیل کی صورت میں کئی انار سیدہ کے لیے بھیج دیے. لیکن ایک دوسرا نتیجہ جو حدیث سے بہت بہترین نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے، میرے پاس 100 روپیز ہیں، 100 روپیہ ہے، فقیر مجھ سے خیرات مانگتا ہے، میں اسے 100 دیتا ہوں، یہ تو ثواب میں نے کمایا. اللہ کا وعدہ میں ریٹرن کر کے کتنا دوں گا؟ 1000 دوں گا. آپ جب خمس دیتے ہیں نا، یہ